انڈیا کے اندر جو ہے ایک واقعہ ہوا ہے چند روز قبل. دو مسلمانوں نے ایک ہندو درزی تھا اس کا قتل کیا. اس واقعے کو لے کر امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی نے ایک بیان جاری کیا ہے. ادے پور ہند میں ہونے والے قتل کے واقعے میں بھی کیونکہ دعوت اسلامی کا نام لیا گیا ہے اس لیے وضاحت کرتا چلوں کہ یہ بھی چند افراد کا ذاتی فعل اور ان کا پرسنل میٹر ہے جس کا دعوت اسلامی سے مجھ سے اور میری ترغیب و تربیت سے کوئی تعلق نہیں. مولوی حسن رضا نقشبندی صاحب لاہور والے ہر جمعے کے اندر وہ حضرت صاحب کا امیر اہل سنت کا ذکر عبادت سمجھ کے کیا کرتے تھے. چند مہینے پہلے ایک میرے بھی ہیں الیاس کہتے ہیں تعارف. میں نے کہا 1982 میں کام شروع کیا, 2020 کے اندر دنیا کے 120 ممالک میں یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. جیسے ہی حضرت صاحب کا یہ بیان آیا نا امیر اہل سنت کا تو انہوں نے کیا کہا؟ کس طرح کہہ دوں جناب ان دو غازیوں سے میرا تعلق نہیں ہے. آج اگر میں کہہ دوں کہ ان کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے, کل قبر میں رسول اللہ نے چہرہ پھیر لیا کہ تیرا انہوں دے نال تعلق نہیں سی, ساڈا تیرے نال نہیں, پھر کے جاؤ گے. امام احمد رضا بریلوی آپ سے بڑا ناموس رسالت کا پہرے دار آپ کے زمانے میں آج کے زمانے میں کسی ماں نے جنا نہیں ہے. میں سوال یہ کرتا ہوں, امام احمد رضا نے یہ کتابیں لکھنے والوں پر فتویٰ لگایا, کیا فتویٰ کہ دائرہ اسلام سے نکل گئے, یہ گستاخ ہیں. مجھے یہ بتایا جائے رضوی کہلانے والوں, امام احمد رضا نے ان کتابوں کے لکھنے والوں پر کفر کا فتویٰ دیا ہے. سوال یہ ہے امام احمد رضا نے ان کو قتل کیوں نہیں کیا؟ تم کہتے ہو نا الیاس قادری تلوار لے کے باہر کیوں نہیں نکلتا, مجھے بتاؤ امام احمد رضا تلوار لے کے باہر کیوں نہیں نکلے؟ انہوں نے صرف فتویٰ کیوں لگایا؟ کیوں؟ کیونکہ احناف کا یہ مسلک ہے, یہ مذہب ہے کہ سزا دینے کا اختیار ہر کسی کو نہیں ہے. امیر اہل سنت نے یہ جو جملہ کہا ہے, امیر اہل سنت پر شرعی حکم کیا لگتا ہے مولانا الیاس قادری پر؟ کیا انہوں نے یہ جو جملہ کہا ہے کہ ہماری تنظیم کا یہ طریقہ کار نہیں ہے, انہوں نے یہ جملہ کہا, کیا معاذ اللہ وہ کافر ہو گئے؟ کیا وہ گمراہ ہو گئے؟ کیا وہ سنیت سے نکل گئے؟ یہ بتایا جائے, شور نہ ڈالا جائے, کھپ نہ پاؤ. یہ بتایا جائے کہ امیر اہل سنت نے جو جملہ کہا ہے اس جملے پر شریعت کیا حکم لگاتی ہے, اللہ اور رسول کی شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے. اگر شریعت مطہرہ اگر ہمت ہے تو حکم لگاؤ نا کہ آپ سنیت سے خارج ہیں, آپ معاذ اللہ گمراہ ہو گئے, آپ پھر تو ہمیں پتہ چلے کہ آپ مفتی صاحب ہیں, حکم لگاؤ. ہاں اگر شریعت مطہرہ حکم نہیں لگاتی کہ اس بات پر جو آپ نے فرمائی ہے, کوئی شریعت حکم نہیں لگاتی, اگر شریعت حکم نہیں لگاتی تو جناب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی زبان کو لگام دے. کیوں؟ تو محمد حسن رضا نقشبندی داتا نگر سے کہہ رہا ہے کہ جو شخص ہندوستان کے اندر نوپر شرما کی گردن اتارے گا اس کے بدلے میں ہندوستان کی جو سپریم کورٹ ہے اس کے سامنے خود پیش ہونے کے لیے تیار ہوں. اس کے بدلے میرا سر قلم کر دو, لیکن گستاخ رسول کا سر چاہیے. بھائی مزہ تو اب ہے, نعرے لگانے کا وقت چلا گیا. اب دو مسلمانوں نے جو اس ہندو کا قتل کیا ہے, کر دیا نا, وہ ہندو نے اس عورت کی جناب ہمدردی کے لیے جناب اس کے حق میں بیان دیا, اس نے درست کیا ہے, تو اس ہندو پہ بھی وہی حکم لگے گا. اب دو مسلمانوں نے اس کو قتل کر دیا ہے. اب ان مولوی صاحب کو چاہیے کہ بھارت میں جائیں, انڈیا میں جا کے یہ کہیں کہ جن دو نے قتل کیا ہے آپ ان کو چھوڑو, مجھے اس کے بدلے قتل کر دو. پھر تو بات ہے جی. پہلے بات تھی کہ کوئی مارے اس کے بدلے مجھے قتل کر دیا جائے, اب دو نے مار دیا ہے, اب جاؤ, اب کوئی بیان نہیں آتا. جب تمہاری تحریک کا وجود نہیں تھا اس وقت دعوت اسلامی نے امت کو یہ ناموس رسالت کا تحفہ دیا ہے. جب تک یہ مائیں آپ صحیح جیسے پیدا کریں گے, جب تک یہ مائیں علامہ خادم حسین اگر عشق سوریا ستارے پر بھی چڑھ کر بیٹھ جائے, یہ نظام کھینچ کر واپس امت کے دلوں میں ڈال دیں گے. اور یاد رکھو امیر دعوت اسلامی جن کے بارے میں تم کہتے ہو ناموس رسالت کا کام کوئی نہیں کرتے,
میں نے کہا تم بد مذہبوں کے ساتھ جفیاں ڈالتے ہو، میرا پیر مرید بعد میں کرتا ہے، الیاس قادری مرید اپنا بعد میں بناتا ہے، پہلے وعدہ لیتا ہے۔ کیا وعدہ لیتا ہے؟ وعدہ لیتا ہے پہلے سب کہو بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا۔ یہ ناموس رسالت ہے۔ کیوں کہ لوگ دعوت اسلامی اور تحریک لبیک کو لڑوا رہے ہیں، آپ اس سازش سے بچتے رہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ لولی پاپ ہمیں نہ دیا جائے، مجھے بتایا جائے کیا مولوی حسن رضا نقشبندی ایجنسی کا بندہ ہے جی؟ تمہاری قیادت امیر اہل سنت کے خلاف، دعوت اسلامی کے خلاف زبان درازی کر رہی ہے، اور تم کہہ رہے ہو ایجنسیوں کے بندے۔ یہ کراچی کے اندر ایک مولوی بیٹھا ہے بلال رضوی نام کا، مجھے بتاؤ وہ ایجنسیوں کا بندہ ہے؟ اور تمہارے قائد کہتے ہیں جناب یہ مسواکیں ڈال لی جناب اور سنتوں کی تحریک ہے، ناموس رسالت کا کام کس نے کرنا ہے؟ بتاؤ وہ ایجنسیوں کا بندہ ہے؟ میری اس گفتگو سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں علامہ خادم حسین رضوی سے معاذ اللہ نفرت کرتا ہوں، نہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ یہ باتیں ان کے لیے ہیں جو بد مذہبوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے ہیں۔ فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے، فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے، اس امیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام، اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام۔ انڈیا کے اندر جو ہے ایک واقعہ ہوا ہے چند روز قبل، دو مسلمانوں نے ایک ہندو درزی تھا اس کا قتل کیا۔ اس واقعے کو لے کر امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ آپ کا بیان یہ تھا کہ ان دو مسلمانوں نے یہ جو کام کیا ہے ہماری تنظیم کا اور ہمارے طریقہ کار کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان کا ذاتی فعل ہے، یہ ان کا ذاتی کام ہے، ہماری تحریک کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب امیر اہل سنت کی اس بات کو لے کے نا سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بیگانے جو ہیں انہوں نے تو باتیں کرنی ہیں، جو اپنے ہیں بعض، ٹھیک ہے، اپنے وہ بھی امیر اہل سنت کے خلاف آج کل زبان درازی کر رہے ہیں۔ مولوی حسن رضا نقشبندی صاحب لاہور والے، وہ کیا کہتے ہیں، ایک دور تھا آج سے کچھ ماہ پہلے، وہ کہتے تھے اہل سنت کے دو مجدد ہیں، نمبر ایک قبلہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان پہ ہماری جانیں قربان، اللہ کے بہت بڑے ولی، اور نمبر دو امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس اتار قادری۔ وہ کہتے تھے دو بڑے مجدد ہیں، ایک ہمارے بھی الیاس ہیں۔ ہر جمعے کے اندر وہ حضرت صاحب کا امیر اہل سنت کا ذکر عبادت سمجھ کے کیا کرتے تھے چند مہینے پہلے۔ جیسے ہی حضرت صاحب کا یہ بیان آیا نا امیر اہل سنت کا، تو انہوں نے کیا کہا، جی قبر میں اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ تمہارا ان دو بندوں سے تعلق نہیں، اور حضور نے فرما دیا اگر کہ میرا تجھ سے تعلق نہیں، تیرا کیا بنے گا؟ امیر اہل سنت کو وہ کہہ رہا ہے بندہ۔ امام احمد رضا بریلوی جن کے نام سے ہم رضوی کہلاتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ فتاوی رضویہ ہے، جلد نمبر 14 ہے جی۔ باتیں ذرا آج کھری ہیں، ہم نے قفل مدینہ توڑ دیا ہے جی، کسی نہ کسی وجہ سے توڑا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا، ایک بندہ تھا مولوی، اس نے تقریر کی، کہتا ہے نبی پاک حضرت عائشہ کے کمرے مبارک میں گئے جب ان کی سوئی گم ہو گئی تھی، حضور گئے، حضور مسکرائے، دانت اتنے چمکے، سوئی مل گئی۔ سب نے سنا ہے نا۔ آگے نا اس مولوی نے تقریر کرتے ہوئے یہ بات کی، کہتا ہے معاذ اللہ، کہتا ہے نبی پاک نے تکبر کی وجہ سے، نبی پاک نے تکبر کی وجہ سے یہ سوچا کہ جتنا میرے دانتوں کا نور ہے کسی کا نہیں ہے۔ نبی پاک نے جب یہ تکبر کیا نا تو جنگ احد کے اندر نبی پاک کا دانت مبارک شہید ہو گیا، اور تکبر کی وجہ سے اس نے یہ گستاخی کر دی۔ اب امام احمد رضا سے سوال ہوا، یہ فتاوی رضویہ ہے، کہ جناب بتائیں اس گستاخ کے بارے میں حکم کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ امام اہل سنت نے فرمایا اس نے صریح کفر کیا، وہ ایمان سے نکل گیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے نکلا، اس نے حضور کی طرف نسبت کر دی ہے گناہ کی، تکبر کی۔ آگے کیا فرماتے؟ امام اہل سنت نے فرمایا ایسا بندہ اس سے توبہ کروائی جائے، اگر وہ توبہ نہ کرے پھر کیا کیا جائے؟ سنیے رضویو، یہ سنو کیا فرمایا امام احمد رضا نے،
امام احمد رضا فرماتے ہیں تمہارے لیے یہ حکم ہے، اگر وہ توبہ کر کے نئے سرے سے مسلمان نہیں ہوتا تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا مسلمانوں کو اس سے سلام کرنا اور کلام کرنا حرام ہے، اس کے پاس بیٹھنا حرام ہے، تمہارے لیے یہ ہے، تم قانون ہاتھ میں نہ لو، اس سے سلام ختم کر دو، کلام ختم کر دو، اس کے ساتھ بیٹھنا ختم کر دو۔ فرمایا جو اس کے کافر ہونے میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کیا درس ملا؟ کہ جو گستاخ ہیں ان سے سلام و کلام نہیں کرنا۔ اب سوال یہ ہے، آپ کے امیر لاہور کے اندر بد مذہب سے ملے، حالانکہ حکم کیا ہے؟ بد مذہبوں سے سلام نہیں لینا، کلام نہیں کرنا، کلام نہیں کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، ان کی خوشی میں شریک نہیں ہونا، ان کے غم میں شریک نہیں ہونا۔ اور آپ کیا کہتے ہو؟ آپ کہتے ہو ان بد مذہبوں جیسا عاشق رسول کوئی نہیں، سریا ستارے پر عشق کو وہ اتار کے جناب مسلمانوں کے سینوں میں ڈال دیتے ہیں۔ بھئی یہ کب سے رضویت کا معیار ہے؟ رضویت کا معیار وہ ہے جو امام احمد رضا نے بیان کیا ہے۔ اور یاد رکھو امیر دعوت اسلامی جن کے بارے میں تم کہتے ہو ناموس رسالت کا کام کوئی نہیں کرتے، میں نے کہا تم بد مذہبوں کے ساتھ جفیاں ڈالتے ہو۔ میرا پیر مرید بعد میں کرتا ہے، الیاس قادری مرید اپنا بعد میں بناتا ہے، پہلے وعدہ لیتا ہے۔ کیا وعدہ لیتا ہے؟ وعدہ لیتا ہے پہلے سب کہو بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا۔ یہ ناموس رسالت ہے۔ ناموس رسالت یہ کہتی ہے کہ جناب گستاخوں کے ساتھ جفیاں ڈالی جائیں اور جو اپنے ان کے خلاف جناب زبان دراز کی جائے۔ چاہیے تو یہ تھا اپنوں کے ساتھ مل کے کام کیا جاتا، مگر اپنوں کو نہیں ملایا، غیروں کے ساتھ جا کے مل بیٹھے۔ اچھا کئی لوگ کہہ دیتے ہیں، کئی لوگ یہ کہتے ہیں جناب ایسا ہے کہ امیر ہمارے کو پتہ نہیں تھا، امیر صاحب کو وہ وہاں چلے گئے، وہاں اچانک دیکھا بد مذہب بیٹھا تھا تو وہ بھی بیٹھ گئے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر، اللہ نے فرمایا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ کہتے ہیں جی پتہ نہیں تھا، کمرے میں چلے گئے، وہاں بد مذہب بیٹھا تھا۔ میں نے کہا اللہ نے فرمایا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، چلے گئے ہو، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، تمہیں پتہ چل جائے، بعد الذِّكْرَى تمہیں یاد آ جائے، پتہ چل جائے کہ یہ بد مذہب بیٹھا ہے، یہ کوئی گستاخ بیٹھا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تقعد، فوراً اٹھ جاؤ، اس کے ساتھ نہ بیٹھو یاد آنے کے بعد۔ اچھا کئی کہتے ہیں جناب اس نے نا جی فائدہ یہ ہوا ہے، ہمارے امیر محترم ان کے ساتھ ملے، فائدہ کیا ہوا؟ جس کو آپ بد مذہب کہہ رہے ہیں اس نے بھی لبیک کے نعرے لگا دیے، لبیک لبیک، وہ بھی ہاتھ ہلا رہا ہے، لوگ ویڈیو دکھاتے ہیں۔ یہ امام احمد رضا کی اسام الحرمین پڑھ لیتے، آپ نے اس میں سمجھا دیا ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ کیا فرمایا؟ کہتے نہیں ہمارے امیر صاحب وہاں گئے اس نے بھی لبیک کا نعرہ لگا دیا۔ میں کہا بہت بڑا کم کرتا۔ سنو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، یہ ہے رضویت امام احمد رضا، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون، اے محبوب جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں، قالو کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، اے اللہ کے رسول بے شک ہم گواہی دیتے ہیں آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، مگر اے محبوب رب گواہی دیتا ہے کہ یہ تو منافق جو ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ او بھائی منافقوں کا کام ہی یہی ہے، جب تمہارے سامنے آتے ہیں نا کہتے ہیں ہم بھی تمہارے جیسے ہیں، ہم بھی تمہارے جیسے ہیں، ہم بھی لبیک کے نعرے لگاتے ہیں۔ جناب امام احمد رضا نے بتا دیا قرآن کی آیت سامنے رکھ کے کہ یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں جناب بہت بڑا تیر مار لیا، آج کل کے بد مذہب گستاخیاں نہیں کرتے، لہٰذا ان کے ساتھ اگر بیٹھ گئے کیا قیامت آ گئی۔ جناب بات یہ ہے آج کل کے بد مذہب اگرچہ گستاخی نہیں کرتے مگر
یہ جو کتابیں ہیں یہ بد مذہبوں کے باپوں کی ہیں، بڑوں کی، 100 سال پرانی کتابیں. ان کتابوں کے اندر جو انہوں نے گستاخیاں کی ہیں، کیا آج کے بد مذہب ان کتابوں کو چھوڑتے؟ نہیں، وہ تو ان کتابوں کو مانتے ہیں. یہ میرے سامنے تحذیر الناس کتاب ہے جی، صفحہ نمبر اس کا 25 ہے. مولوی قاسم صاحب ہیں جی بد مذہبوں کے. وہ کیا کہتے ہیں یہ سنیے ذرا. کہتے ہیں یہ آج کل گستاخی نہیں ہوتی، نہیں کرتے تو کیا ان کو جھٹلاتے؟ یہ لکھا ہے اگر بالفرض نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، معاذ اللہ. یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، یہ تحذیر الناس ہے. مجھے بتاؤ آج کل کے بد مذہب اس کو جھٹلاتے؟ نہیں، وہ تو اس کی تائید کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ابا جی ہیں، ہمارے بابے ہیں. جناب اگر وہ گستاخی نہیں کر رہے، یہ تو ہے نا، اس کا رد کریں. اس کے بعد یہ میرے پاس ہے جناب والا صراط مستقیم، صفحہ نمبر 97 ہے اس کا جی. یہ صراط مستقیم یہ آپ کے سامنے ہے. یہ کیا لکھا ہے؟ معاذ اللہ اس میں لکھا یہ ہے اسماعیل دیلوی صاحب نے کہ اگر نماز کے اندر نبی کا خیال آ جائے اس سے بہتر یہ ہے کہ گدھے کا خیال آ جائے. معاذ اللہ یہ لکھا ہے آپ کے سامنے. مفہوم عرض کر رہا ہوں. کیا ان کتابوں سے آج کل کے بد مذہب جن سے آپ جفیاں ڈالتے ہیں لا تعلقی کرتے؟ نہیں کرتے. یہ اگلی کتاب ہے تقویت الایمان، اس کا صفحہ نمبر 23 ہے. کیا لکھتے ہیں اس پہ؟ یہ دیکھیے صفحہ نمبر 23. اللہ نے غیب کا علم کسی کو بھی نہیں دیا، یہ صرف رب کی شان ہے. کسی نبی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، کسی ولی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. اس کے بعد یہ براہین قاطعہ، یہ بھی ان کے بابوں کی کتاب ہے جن سے یہ جفیاں ڈالتے ہیں اور الیاس قادری پہ باتیں کرتے ہیں. صفحہ نمبر 51 ہے براہین قاطعہ. یہ بد مذہب کی کتاب ہے، آج کی نہیں لکھی، بہت پرانی ہے. یہ معاذ اللہ لکھا ہے کہ شیطان کا علم تو قرآن سے ثابت ہے، نبی کا علم تو قرآن سے ثابت ہی نہیں ہے. شیطان کا علم زیادہ ہے معاذ اللہ، مفہوم اس سے یہ نکلتا ہے، اور نبی کا علم کم ہے. مجھے بتاؤ آج کل کے گستاخیاں نہیں کرتے؟ یہ جو گستاخیاں ہیں ان سے وہ لا تعلقی کرتے ہیں. وہ تو ان کو اپنا پیر مانتے ہیں، بابا مانتے ہیں، اور تم جناب ان کے ساتھ جفیاں ڈالتے ہو. امام احمد رضا بریلوی آپ سے بڑا ناموس رسالت کا پہرے دار آپ کے زمانے میں آج کے زمانے میں کسی ماں نے جنا نہیں ہے. میں سوال یہ کرتا ہوں، امام احمد رضا نے یہ کتابیں لکھنے والوں پر فتویٰ لگایا، کیا فتویٰ؟ کہ دائرہ اسلام سے نکل گئے، یہ گستاخ ہیں. مجھے یہ بتایا جائے رضوی کہلانے والوں، امام احمد رضا نے ان کتابوں کے لکھنے والوں پر کفر کا فتویٰ دیا ہے. سوال یہ ہے امام احمد رضا نے ان کو قتل کیوں نہیں کیا؟ تم کہتے ہو نا الیاس قادری تلوار لے کے باہر کیوں نہیں نکلتا؟ مجھے بتاؤ امام احمد رضا تلوار لے کے باہر کیوں نہیں نکلے؟ انہوں نے صرف فتویٰ کیوں لگایا؟ کیوں؟ کیونکہ احناف کا یہ مسلک ہے، یہ مذہب ہے کہ سزا دینے کا اختیار ہر کسی کو نہیں ہے. ہمارے ذمے صرف یہ ہے کہ ہم ان سے جفیاں نہ ڈالیں، ان سے قطع تعلقی کریں. امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی نے یہ جو جملہ کہا ہے، کون سا جملہ؟ کہ ہماری تنظیم کا ان دو بندوں کے اس ذاتی فعل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب مجھے یہ بتایا جائے کہ آپ کو درد اٹھا اس جملے سے. اب میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ ذرا یہ بتائیں امیر اہل سنت نے یہ جو جملہ کہا ہے، امیر اہل سنت پر شرعی حکم کیا لگتا ہے مولانا الیاس قادری پر؟ کیا انہوں نے یہ جو جملہ کہا ہے کہ ہماری تنظیم کا یہ طریقہ کار نہیں ہے، انہوں نے یہ جملہ کہا، کیا معاذ اللہ وہ کافر ہو گئے؟ کیا وہ گمراہ ہو گئے؟ کیا وہ سنیت سے نکل گئے؟ یہ بتایا جائے، شور نہ ڈالا جائے، کھپ نہ پاؤ. یہ بتایا جائے کہ امیر اہل سنت نے جو جملہ کہا ہے اس جملے پر شریعت کیا حکم لگاتی ہے، اللہ اور رسول کی شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے. اگر شریعت مطہرہ اگر ہمت ہے تو حکم لگاؤ نا کہ آپ سنیت سے خارج ہیں، آپ معاذ اللہ گمراہ ہو گئے.
آپ پھر تو ہمیں پتا چلے کہ آپ مفتی صاحب ہیں, حکم لگاؤ. ہاں اگر شریعت مطہرہ حکم نہیں لگاتی کہ اس بات پر جو آپ نے فرمائی ہے, کوئی شریعت حکم نہیں لگاتی, اگر شریعت حکم نہیں لگاتی تو جناب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی زبان کو لگام دے. کیوں؟ شریعت مطہرہ نے حکم کوئی نہیں لگایا تو آپ کیوں شور کرتے ہیں؟ اگلی بات, امیر اہل سنت نے یہ فرمایا کہ ہماری تنظیم کا اس قتل سے تعلق نہیں ہے. آپ نے مذمت نہیں کی, اس قتل کی مذمت نہیں کی, بلکہ صرف یہ کہا ہماری تنظیم کا طریقہ یہ نہیں ہے. اگر مولوی صاحب آپ میں یہ ہمت ہے حسن رضا نقشبندی سے مخاطب ہوں, اگر آپ میں یہ ہمت ہے تو آپ یہ کہیں کہ جناب ہماری جو تحریک ہے تحریک لبیک وہ اس قتل کی ذمہ داری کو قبول کرتی ہے, کہہ کے دکھاؤ نا. نام و نشان نہیں رہے گا, پہلے ایک مرتبہ کالعدم ہو چکی ہے ان کی اسی حرکتوں کی وجہ سے, انہی کرتوتوں کی وجہ سے. آپ تسلیم کریں, یہ کہنا جی وہ غازی ہیں یہ تو سب کہہ دیں گے, یہ کہہ کے دکھاؤ کہ ہماری تحریک ذمہ داری قبول کرتی ہے جو بھارت میں قتل ہوا ہے, یہ نہیں کہیں گے. دعوت اسلامی والے ناموس رسالت کی بات ہی کوئی نہیں کرتے, ناموس رسالت کی بات ہی کوئی نہیں ہے, صرف تبلیغ سنتیں مسواک لگا لی اور کام کوئی نہیں ہے. ناموس رسالت پہ کام کوئی نہیں دعوت اسلامی کرتی. نہیں جناب, آپ کے سامنے یہ پیش ہے رسالہ امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی. یہ رسالہ, اس کے اندر کیا لکھا ہے اور کب لکھا ہے؟ 2007 کے اندر اتار کے شیر نگران شورا حاجی عمران اتاری انہوں نے بیان کیا تھا. کون سے سن میں؟ 2007. اس کے بعد 2010 میں پھر بیان کیا ناموس رسالت پہ, اور 2014 میں یہ رسالہ چھپا ہے. جناب اس وقت آپ کو آپ کے گھر کے علاوہ جانتا کوئی نہیں تھا. اس وقت جس نے ناموس رسالت پہ بات کی تھی وہ یہ دعوت اسلامی. یہ حاجی عمران جس کو امیر اہل سنت نے اپنا فیض عطا کیا ہے 2007, 2010 پھر 2014 میں یہ رسالہ لکھا گیا, ان بیانات کو پیش نظر رکھ کے. جب تمہاری تحریک کا وجود نہیں تھا اس وقت دعوت اسلامی نے امت کو یہ ناموس رسالت کا تحفہ دیا ہے. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جی. اس کا ہے صفحہ نمبر 29. دعوت اسلامی نے لکھا ہے, کسی اور نے نہیں. کیا لکھا ہے؟ علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہے, اور اس پر عذاب الہی کی وعید ہے, اور امت کے نزدیک وہ واجب القتل ہے. یہ دعوت اسلامی نے لکھا ہے. یہ ناموس رسالت 2007 کی بات ہے, 2010 اس کے بعد 2014 کے اندر یہ رسالہ لکھا گیا ہے. وہ واجب القتل ہے, اور فرمایا جو اس گستاخ رسول کے کافر ہونے میں ذرا بھی شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا. یہ ناموس رسالت نہیں ہے, تمہارا وجود نہیں تھا. دعوت اسلامی نے اس وقت لکھ کے ناموس رسالت پہ پہرا دیا ہے. اور یاد رکھیے جو تقریر ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, تقریر جو ہوتی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے, مگر جو تحریر ہوتی ہے یہ باقی رہتی ہے. تحریر آج بھی باقی ہے, تم صرف زبانی نعرے. اور اس کے بعد اگلی بات جو سمجھنے والی ہے, من سب نبیا فاقتلوہ نعرہ لگایا جاتا ہے تحریک لبیک میں, اور یہ سب کا نعرہ ہے, حضور کی حدیث سے پاک ہے, اور اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو کہ آپ کی زبان سے یہ نعرہ مشہور ہوا. مگر حقیقت کیا ہے؟ یہ 2007 2010 میں بیان ہوا, 2014 میں یہ رسالہ چھپا ہے. یہ لکھا ہے رسول اللہ نے فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ. یہ نعرہ دعوت اسلامی نے دیا ہے, ہم غور نہیں کرتے, سوچتے نہیں ہیں. یہ تحریر ہے, کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. یہ دعوت اسلامی کا رسالہ ہے. تمہارا وجود نہیں تھا اس وقت, یہ نعرہ دعوت اسلامی نے دیا ہے کہ من سب نبیا فاقتلوہ. یہ ناموس رسالت پہ کام ہو رہا ہے, آپ کے نزدیک کام کوئی نہیں ہو رہا. اگلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ بات یہ ہے, گستاخ رسول
واجب القتل ہے، اس رسالے میں ہم نے پڑھ لیا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اس کو قتل کون کرے گا، مسئلہ یہ ہے اس کو قتل کون کرے گا، یہ بھی لکھا ہے اسی رسالے میں کہ اس کو قتل کون کرے گا۔ یہ صفحہ نمبر 35 ہے، کیا فرماتے ہیں سنیے جی، یاد رکھیے شریعت مطہرہ نے سزاؤں کو نافذ کرنے کا اختیار ہر کسی کو نہیں دیا۔ کوئی بندہ چوری کرتا ہے، چوری کرنے والے کے بارے میں کیا ہے، 10 درہم یا اس سے زیادہ چوری ہے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، ٹھیک ہے جی، زانی کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ شریعت نے سزائیں رکھی ہیں۔ اب کسی بندے نے چوری کی، آپ پکڑ کے اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے؟ نہیں کاٹیں گے۔ کیوں؟ شریعت نے ہر ایک کو سزا دینے کا اختیار نہیں دیا۔ حاکم اسلام کو شریعت نے اس بات کا اختیار کیا ہے کہ وہ جو اسلام میں سزائیں ہیں ان کا نفاذ کرے۔ ہر عام بندے کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اگر ہر بندے کو یہ حق دے دیا جائے کہ جناب گستاخ کو مار دو، قتل کر دو، اپنی طرف سے سزاؤں کا نفاذ کر دو، تو بھائی یہ جو سزائیں رکھی ہیں نا شریعت نے کس لیے رکھی ہیں؟ اس لیے تاکہ معاشرے میں امن رہے۔ ایک بندہ جرم کرے، جب اس کو سزا مل جائے گی نا، دوسرا ڈر کے وہ جرم نہیں کرے گا، معاشرے میں امن پیدا ہوگا۔ سزاؤں کے نفاذ کا مقصد ہے معاشرے میں امن پیدا ہو۔ اور جناب اگر سزائیں ہر بندہ دینے لگ جائے معاشرے میں امن رہے گا۔ یہ سیالکوٹ کے اندر واقعہ ہوا ہے، غالباً اسی سال کا واقعہ ہے جی۔ کوئی ذاتی معاملہ تھا فیکٹری کے اندر، اس کو قتل کر دیا غیر مسلم کو، جناب یہ گستاخ رسول تھا۔ یہ جو ہے نقصان ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا۔ شریعت مطہرہ میں حکم دیتی ہے کہ اس کو پکڑو، اور پاکستان کے اندر بھی قانون موجود ہے، 295C موجود ہے۔ آپ کہیں گے بھائی اس پہ عمل نہیں ہوتا، بھائی اس پہ عمل نہیں ہوتا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، ان سے پوچھا جائے گا جو قاضی بنے بیٹھے ہیں۔ آپ پر یہی ہے، آپ گستاخ کو پکڑو، قانون کے حوالے کر۔ علامہ ارشد القادری بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کام نہ ہونے کا شکوہ تو سب کرتے ہیں، یعنی دعوت اسلامی کی کر رہی ہے، یعنی کام نہ ہونے کا شکوہ سب کرتے ہیں، مگر کام کے افراد پیدا کرنا کسی کسی کا کام ہے۔ کام والے افراد پیدا کوئی نہیں کرتا۔ مجھے بتاؤ ممتاز قادری کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ امیر اہل سنت نے دیا ہے نا۔ غازی تنویر کس نے دیا ہے؟ امیر اہل سنت نے دیا ہے۔ جناب تمہاری تحریک کی بنیاد غازی ممتاز قادری ہے، اور وہ الیاس قادری کا مرید ہے۔ غازی ممتاز قادری کے بیان نکال کے سنو آپ نیٹ پہ، وہ کہتے ہیں جو میرے پیر کے بارے میں گفتگو کرے نازیبا، ممتاز حسین قادری کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خادم حسین رضوی اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے، جو ان کے بارے میں بات کرے میرے نزدیک وہ بندہ سنی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ختم نبوت پہ پیرا بھی دیا ہے اور سنیت پہ پیرا بھی دیا ہے، رضویت پہ پیرا بھی دیا ہے۔ کبھی کسی بد مذہب کے ساتھ آپ نہیں بیٹھے۔ ہر سنی عالم ہمارے سر کا تاج ہے، ہم کو اعتبار سنی عالموں سے پیار ہے، دوگلے نہیں۔ ہم کو اعتبار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔